बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। आज दोस्तों 24 जून है, 2026 है। आज के जायचे में दोस्तों जो हम बातें डिस्कस करेंगे, मैंने जैसा माजी में आपसे अर्ज किया था कि ईरान का जायचा स्ट्रॉन्ग है, अमेरिका का जायचा कमज़ोर है। आपने देखा ईरान अपनी बात पे किस दिलेरी के साथ डटा रहा और उसने इनकी कोई चलने नहीं दी। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को चलाने के एक निज़ाम जो है वो बनाया हुआ है और अल्लाह जिससे चाहे जब चाहे जो काम चाहे ले सकता है। अगर आप गौर करें इस दुनिया को मालिक कायनात ने जो बनाया और चलाया, तो उसमें बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं जिन्होंने बड़ी रिसर्च की और दुनिया की बड़ी खिदमत की। मतलब ये इस बात की बड़ी दलील है कि अल्लाह जिससे चाहे जब चाहे जो चाहे उससे वो अल्लाह ताला काम करा सकता है। इस वक्त दोस्तों जायचे में जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि मौजूदा जो फार्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, ये पाकिस्तान के जायचे में एक वक्त आना था जब एक नाकाम तरीन वज़ीर आज़म आना था, और हमारी ये प्रेडिक्शन जो हम पहले दिन से बयान कर रहे हैं कि ये नाकस असम्बली है, कमर दर अकरब में मर्ज़ वजूद में आई, मुश्किलात आएंगी, इनसे कोई काम नहीं होगा। आज मोहतरम वज़ीर आज़म साहब खुद मान गए हैं कि वाकई हम नाकाम हो चुके हैं। वो कहते हैं कि हाँ जी ये है मसले हैं, और ये भी मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि इस वक्त जायचे में आज 24 जून के जायचे में कमर बुर्ज अकरब में है और इसके बिल्कुल मद्दे मुकाबल मरीख बैठा हुआ है। गो के मरीख यहाँ 26वें दर्जे पे है। तो आज एक तो नेगेटिव डे है, डिले दिन है, आज जायचे में कमर दर अकरब है। और इससे अगली बात यह है कि कल के दिन में जो चाँद अपने मज़ीद सफ़र तय करेगा, तो इस सफ़र में इस दफ़ा एक बड़ी हैरानकुन जो नज़र है वो मिलने वाली है। इसमें मरीख बुर्ज सौर में बैठा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अतारद और मरीख की जो नज़रात हैं वो आपस में मिल चुकी हैं। आज चाँद आज तो नहीं शामिल होगा, कल शाम के बाद चाँद भी इसमें शामिल हो जाएगा। अब जब दोस्तों मरीख के घर में बैठा हुआ चाँद अतारद के ज़रिए अपनी ट्रायंगल कायम कर रहा है, तो ये आप याद रखिएगा कि खुफिया बातें, जो अंडरग्राउंड बातें होती हैं, वो तब्दील होना शुरू हो रही हैं। आप देखिए इस जायचे में जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैंने अपनी लाइफ में जितने जायचे बनाए, मैंने इमरान खान साहब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जायचा किसी का नहीं देखा। अब आप बड़ा कमेंट्स करते हैं कि जनाब इमरान खान के साथ ये हो रहा। देखिए दोस्तों, या तो हालात और वाक़यात पे बात हमने करनी हो तो वो तो हमसे ज़्यादा बेहतर लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज करता चलूँ कि जो दिलेर आदमी होता है वो मुश्किलात से नहीं भागता, उसकी दिलेरी की सबसे बड़ी निशानी होती है। आज भी इमरान खान साहब के जो बयानात हैं, जब वो सामने आते हैं, आप देखिए किस दिलेरी के साथ वो बात करते हैं। माजी में भी उन्होंने जो बातें की, मरीख क्योंकि उनके जायचे के पहले खाने में है, लिहाजा उनकी बातें सारी स्ट्रॉन्ग रहीं। करंटली दोस्तों जायचे में ये जो मुश्तरी और मरीख और अतारद और चाँद की जो 7 नज़रात होने वाली हैं, ये मुल्क में उस तब्दीली का ऐलान कर रही हैं जो बड़े अरसे से मैं आपको कह रहा था कि चीज़ें दोस्तों अब तब्दील होंगी। याद रखिए, अगर सितारे मुनक़लिब बुरुज में हों तो घंटों मिनटों में चीज़ें तब्दील होंगी। अगर सितारे साबित बुरुज में हों तो वही वक्त सालों में आएगा। अगर ज़ौजिस्तान में हो तो महीनों में आएगा। अंदाज़ा है ये हमारा। तो करंटली दोस्तों मरीख जो है बुर्ज सौर में बैठा हुआ है, साबित बुर्ज में बैठा हुआ है। उसमें अतारद मुश्तरी मुनक़लिब बुर्ज में बैठा हुआ है और कमर भी साबित बुर्ज में बैठा हुआ है। लिहाजा आप समझिए कि जो असर आएगा वो बहुत गहरा होगा, सतही बात नहीं होगी और उसके बड़े गहरे असरात आएंगे। जायचा ये बयान कर रहा है। जब आप अपनी एस्ट्रोलॉजी हम बयान करते हैं, सितारों के मकाम को बयान करते हैं, तो आज मैं ये भी बताता चलूँ कि आज कमर अपने हबूत के बुर्ज में है। लेकिन ये जो पॉजिटिव नज़र है दोस्तों जो होनी है कल शाम के बाद, ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। जायचा कह रहा है कल का जो दिन है उसकी जो रात आएगी उसके बाद चीज़ें
تبدیلی کی سمت میں آہستہ آہستہ پیغامات آنے جانے شروع ہوں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان کے مشکلات کا وقت ہے اور ان کے مشکلات میں اضافے کی توقع ہے۔ آج آپ دیکھیے فارم 47 کے وزیر خود مان گئے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے آگے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ذائچے کے مطابق عمران خان کے تمام مخالفین، چاہے وہ پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو آنے والے وقت میں مشکلات ان کی میں اضافے کی توقع ہے۔ اس کی دوستوں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ذائچے میں عمران خان صاحب کے ذائچے کے 7ویں خانے میں مریخ پہنچے گا اور یہ پہلی مرتبہ یہاں یورنس کے ساتھ کران کرے گا۔ اور یہ جب کران کرے گا دوستو، اس وقت میں جیسے جیسے چاند اس کے ساتھ اپنی پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا، جیسے میں نے اب آپ سے عرض کیا کہ چاند جو ہے وہ ایک پازیٹیو وے میں ان ستاروں کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ مشتری اور مریخ رخصت ہونے والے ہیں اس برج سے، اپنے اپنے جو قابض بروج ہیں ان میں سے یہ رخصت ہونے والے ہیں۔ 28 جون کو آج سے چوتھے دن صبح 5 بجے قریب مریخ جو ہے اپنا برج چھوڑ چکا ہوگا اور یہ برج جوزہ میں پہلا کران کرے گا یہاں پہ یورنس کے ساتھ 3 درجے پہ۔ اگر دوستو پاکستان کے ذائچے کو ہم پڑھیں تو پاکستان کے ذائچے میں یورنس کا مقام سیم یہی تھا، تھوڑا درجے اوپر تھا، تھوڑا درجے آگے تھا، ایگزیکٹ مقام پہ ابھی یورنس نہیں پہنچا لیکن اسی برج میں موجود تھا۔ اب آپ ایسے سمجھیے کہ ایک میدان تھا، اب جو بلڈوزر چل رہا ہے وہ اس میدان کو سیدھا کر رہا ہے، پتھر اٹھا کے پرے کر رہا ہے بلڈوزر، زمین نیچے سے ہموار نکل رہی ہے۔ اب آہستہ آہستہ وہاں پودے اگیں گے، جیسے جیسے کسان اپنی محنت وہاں کرے گا وہاں پہ پھول بھی اگیں گے، پھل بھی اگیں گے، اناج بھی اگے گا، سب چیزیں آئیں گی۔ پاکستان کے ذائچے میں دوستو 30 خانے میں جو مریخ کا اور یونس کا کران ہونے جا رہا ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہی کران آنے والے وقت میں ہمارے ہمسایہ ملک ایران کو اور طاقتور کرے گا۔ ایران نے اپنی جو طاقت منوائی ہے، اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے، یہ ابھی اس میں اور بہتری آنے کی سمت میں باتیں ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے ذائچے کو پڑھیں تو پاکستان کے ذائچے میں یہ جو یورنس ہے اس کی نیپچون کے ساتھ اور 11ویں خانے میں بیٹھے ہوئے پلوٹو کے ساتھ انتہائی ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہ ساری دوستوں وہ باتیں ہیں جو پاکستان کو آنے والے وقت میں اب بہتری کی سمت میں لے کے جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ ایسے سمجھیے کہ 2-3 بہت بڑی کرینیں ہیں جو اب زمین کو کھود رہی ہیں، زمین کو ہموار کر رہی ہیں۔ اس کے دوستوں 2 بینیفٹ ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کاشتکاری کرنے والی زمین بڑھ جائے گی۔ دوسرا بینیفٹ یہ ہوگا کہ پانی وہاں لگنا شروع ہو جائے گا۔ جب پانی وہاں لگنا شروع ہو جائے گا، فصلیں کاشت ہوں گی تو لوگوں کی وہاں آمد و رفت بڑھ جائے گی۔ تو پاکستان کے ذائچے کے 30 خانے میں یورنس اور مریخ کا کران پاکستان کے اندر نقل و حرکت جو ہے اس کو بہتر بتا رہا ہے، اور ایران کے ساتھ پاکستان کی جو دوستی ہے اور چین کے ساتھ جو پاکستان کی دوستی ہے، میں سمجھتا ہوں چین کے طرف سے جو یہ دوستی ہے اور پاکستان کی ایران کے ساتھ دوستی ہے، یہ آنے والے وقت میں رنگ لائے گی، چیزیں یہاں بہتر ہوں گی۔ کیونکہ ایک چیز آپ کے ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دائیں ہاتھ دیا ہوا ہے، ایک آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بائیں ہاتھ دیا ہوا ہے۔ دائیں اور بائیں ہاتھ آپ 2 چیزیں پکڑ سکتے ہیں، درمیان میں آپ خود ہوتے ہیں۔ اس طرح دوستوں پاکستان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں پلوٹو کا مقام ہے، پاکستان کے پہلے خانے میں زحل اور نیپچون بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے ذائچے کے 30 خانے میں یورنس آ چکا ہے۔ تو چیزیں جو ہیں دوستو یہ ساری پازیٹیو ہیں۔ اب جو خان صاحب کے ذائچے مریخ کا مقام ہے یہ نیگیٹو ہے۔ مریخ ان کے ذائچے کے 6 خانے میں ہے، یاد رکھیے گا 6 خانے میں جو بھی ستارہ آتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب خان صاحب نے یہ جو دن گزرے 28 جون تک 45 دن کا جو وقت تھا جس میں مریخ ان کے ذائچے کے 6 خانے میں رہا، تو خان صاحب کے لیے مشکلات آئیں۔ اب یہ مریخ یہاں سے نکلے گا دوستو، عمران خان کے مخالفین کے ذائچے کے 6 خانے میں پہنچ جائے گا، اور جیسے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں باتیں عمران خان کے مخالفین کے خلاف جانا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ غور کیجئے ذائچے کے اس طاقتور ذائچے کو، جو میں نے ماضی میں آپ کو ذائچہ بیان کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اور صدر پیوٹن کا اور عمران خان کا، اب اس میں عمران خان ایک طرف ہے، صدر پیوٹن سامنے آئے نہیں، اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں۔
ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، سمجھ آتا نہیں۔ تو مشکلات جو ہیں دوستو عمران خان کے مخالفین کے لیے اسی طرح بڑھتی رہیں گی۔ جو ہی مریخ برج چینج کرے گا تو ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ خان صاحب کے ساتھ ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں پہلا کران جو مریخ کا اور پلوٹو کا آ رہا، مریخ کا اور یونس کا آ رہا ہے، پلوٹو کی اس کو نظر ہے، 7 نظر ہے، نیپچون کی اس کو 7 نظر ہے، لہٰذا تمام معاملات انشاءاللہ 28 جون 2026 کے بعد عمران خان کے حق میں اور بہتر ہوتے جائیں گے۔ یہ دوستو ہمارا آج تک کا اندازوں کا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، اور ذائچہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے، جو اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کی مشکلات کب ختم ہوں گی، تو ہمارا ذائچہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے اگر چاہا تو جو 28 جون 2026 کا سورج نکلے گا وہ عمران خان کے حق میں بہت بہتر اور بڑا پازیٹیو وے میں آگے آئے گا۔ تو دوستو اس سے آگے ستارے جیسے جیسے کمیونیکیشن کریں گے، سورج اپنا جو راستہ آگے ناپے گا، اور برج سرطان میں اپنے اوج کے خانے میں آگے بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں پہ آلریڈی مشتری اور عطارد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام وہ ستارے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں انشاءاللہ اب آنے والے وقت میں بہتری آئے گی، عوام کو ریلیف ملے گا اور چیزیں بہتری کی سمت میں۔ دوستو ہماری دوائی فلیکسی کیور آپ کے جسم میں موجود پٹھوں میں درد، جوڑوں میں درد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں، کمزوری آتی جا رہی ہے، اور بہت ساری خواتین جو کام کرتی ہیں ان کے کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ان سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ آپ منی بیک گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر پہ آرڈر کر سکتے ہیں۔